بہت پرانی بات ہے، ترکستان کے شہر فاراب میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ یہ غریب لڑکا ایک غریب سے محلے میں رہتا تھا۔ گھر کے مالی حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ جب اس کے ابا اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے گھر کے مالی حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ وہ ایک چھوٹے بچے کو شام کے وقت پڑھاتا تھا۔ اس کی اپنی عمر کوئی 11-12 سال تھی اور یہ چھوٹا سا بچہ 4.5 سال کا تھا۔ اسے اس طرح سے کچھ پیسے مل جاتے تھے، ان پیسوں سے گھر کا ضروری خرچ نکل آتا تھا اور معمولی کپڑے بن جاتے تھے۔ اسے کبھی کبھی اپنے اور اپنی ماں کے لیے مسجد سے کھانا لانا پڑتا تھا، جو ان دنوں سخی لوگ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اسے کھانا لاتے ہوئے کچھ شرم آتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ مکتب میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک نوکری کے علاوہ اور کام کیسے کرے۔ اس کی ماں بیماری کے سبب کوئی باہر کا کام نہیں کر سکتی تھی۔ اسے روز گھر کے دیے کے لیے تیل اور چولہے کے لیے لکڑیاں بھی خریدنا پڑتی تھیں۔ وہ کبھی کبھی رات کو زیادہ دیر تک پڑھتا تو دیے میں تیل زیادہ خرچ ہو جاتا تھا، اور دوسرے دن اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے کہ صابن خرید کر اپنے میلے کپڑے دھو سکے۔ پیارے بچوں، ان تمام مشکلات کے باوجود اس کا پڑھائی کا شوق کم نہ ہوا، اور اس کا حال یہ تھا کہ اکثر کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر جاتی۔ اس کی چارپائی کے سرہانے رکھا ہوا مٹی کا دیا جلتا رہتا، جو اسے رات کو پڑھنے میں مدد دیتا۔ اس کے دل میں لگن تھی کہ میں خوب علم حاصل کروں گا۔ بچوں، غور سے سنو، اس کے دل میں یہ ارادہ بھی تھا کہ میں صرف علم حاصل ہی نہیں کروں گا بلکہ اسے خوب پھیلاؤں گا، علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بانٹوں گا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ وہ اپنی چارپائی پہ بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ دیے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بتی اونچی کی۔ روشنی ہوئی تو ضرور، مگر جلد ہی ختم ہو گئی۔ اب جو اس نے دیے پر نظر ڈالی تو اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ تیل تو دیے میں ہے ہی نہیں، بھلا روشنی کیسے ہوتی۔ اب کیا کروں؟ شہر کی سب دکانیں بند ہو چکی تھیں، رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی، اور سچی بات تو یہ تھی کہ کوئی دکاندار اسے تیل دیتا بھی کیوں؟ اس کے پاس تیل کے لیے پیسے جو نہ تھے۔ اسے پرسوں شام کو پڑوسی بچے کے والدین سے پیسے ملنے تھے جہاں وہ پڑھانے جاتا تھا۔ ان حالات میں بہتر یہی تھا کہ وہ کتاب کو سرہانے رکھ کر سو جائے۔ اس خیال سے اس کے آنسو نکل آئے کہ وہ اپنی کتاب مکمل نہیں کر پائے گا۔ اسے کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے خیال میں خالہ ختیجہ سے جا کر کہتا ہوں کہ وہ بتی جلائیں تاکہ میں کچھ اور مطالعہ کروں۔ لیکن خالہ تو یہی کہیں گی کہ بیٹا رات بہت ہو گئی ہے، اب تم سو جاؤ، صبح تمہیں مدرسے بھی جانا ہے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں شاید ایک موم بتی رکھی تھی۔ اس نے جھٹ جیب میں ہاتھ ڈال کر موم بتی نکالی۔ ارے مگر یہ کیا؟ وہ تو پگھلی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ایک دن دوستوں کے ساتھ بارش میں کھیل رہا تھا۔ اوہ، یہ اسی دن بارش میں خراب ہوئی ہوگی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ وہ کسی بھی طرح بقیہ کتاب بھی آج ہی مکمل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی جگنو ہی کھڑکی میں بٹھا دیتے تو وہ اس کی روشنی میں بقیہ کتاب پڑھ لیتا۔ مگر وہ اپنے اس خیال پر خود ہی ہنسنے لگا۔ بھلا کوئی جگنو کی روشنی میں بھی پڑھ سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگا کہ ذرا چاند ہی نکل آتا تو میں کتاب پڑھ لیتا۔ اسے تو بس روشنی کی چند کرنوں کی تلاش تھی۔ وہ پریشان ہو کر اٹھا اور اپنی کوٹری سے باہر نکل کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ سنو بچوں، رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا، کہیں کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ مگر یہ کیا؟ اس کی نظر روشنی کی ایک ننھی سی لکیر پر پڑی جو دور کسی دیوار پر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ روشنی اس کے گھر میں ہوتی۔ روشنی دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ وہ ادھر قدم اٹھانے لگا جدھر سے روشنی آ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک لالٹین سے نکل رہی ہے، اور یہ لالٹین محلے کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار کو سلام کیا اور بڑے ادب سے کہا،
اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی لالٹین کی روشنی میں یہ کتاب پڑھ لوں؟ چوکیدار ایک رحم دل اور نیک آدمی تھا۔ وہ اس بچے کے شوق پر بڑا حیران اور خوش ہوا۔ ہاں ہاں بیٹا پڑھ لو، میں ابھی کچھ دیر یہیں ہوں۔ لڑکا خوشی خوشی چوکیدار کے پاس بیٹھ گیا اور لالٹین کی روشنی میں کتاب پڑھنے لگا۔ اب مشکل یہ تھی کہ چوکیدار ایک ہی جگہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، بیٹا اب تم گھر جا کر سو جاؤ، مجھے آگے جانا ہے۔ آپ ضرور آگے جائیے، جہاں جی چاہے جائیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ چوکیدار لالٹین اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے۔ اس طرح پڑھنے میں اسے بہت مشکل تو ہو رہی تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ کتاب ختم ہونے پر اس نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ کر سو گیا۔ دوسری رات پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ تیسری رات جب وہ لڑکا آیا تو چوکیدار کہنے لگا، بیٹا یہ لالٹین تمہارے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، اسے تم اپنے گھر لے جا سکتے ہو، میں اپنے لیے نئی لالٹین لے آیا ہوں۔ ہے کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کا بہت 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 شکریہ۔ لڑکے کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ وہ کبھی چوکیدار کے ہاتھ چومتا، کبھی اس کی ٹانگوں سے لپٹتا۔ چوکیدار نے پیار سے اس کا سر تھپتھپایا۔ وہ لالٹین اپنی کوٹری میں لے آیا۔ اب وہ روزانہ رات کو اطمینان سے کتابیں پڑھ سکتا تھا۔ پیارے بچوں، دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، غرض 12 سال بیت گئے۔ اس لڑکے کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، جس نے اسے بڑی محبت سے پالا پوسا تھا۔ اس چوکیدار کے قدموں کی چاپ بھی کہیں گم ہو گئی جس نے اس لڑکے کو اپنی لالٹین دی تھی۔ وہ لڑکا جوان ہو گیا اور اپنے شہر فاراب میں مشہور استاد بن گیا۔ اس نے شروع میں 25 سال تک صرف ان لڑکوں کو پڑھایا جن کے گھروں میں روشنی نہیں ہوتی تھی۔ دن رات کی محنت اور لگن کی بدولت بالآخر وہ اتنا بڑا عالم اور استاد بن گیا کہ دوسرے ملکوں سے طلبہ و طالبات اور بڑے بڑے عالم اس سے علم سیکھنے کے لیے آنے لگے۔ وہ ہمیشہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا کہ اب میں روشنی کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا، وہ خود میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ میں ذرا سے اجالے کے لیے رویا کرتا تھا اور اب میرے قلم سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ بچوں، یہ بات 1000 سال پرانی ہے۔ تم جانتے ہو یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھے ابو نصر فارابی۔ ابو نصر فارابی نے جی لگا کر خلوص اور محنت سے علم حاصل کیا اور اپنے وقت کے ایک عظیم عالم بن گئے۔ ان کے علم کی کرنیں نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج بھی ہماری دنیا کو مسلسل روشن کر رہی ہیں۔